اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، آج بھی پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں جاندار، ان تمام مخلوقات کی رزق رسانی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ صرف انسان اس وقت دنیا کے اندر 7.5 ارب بستے ہیں۔ 7.5 ارب انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہر روز کھانا، پانی، کپڑا اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ 7.5 ارب، یہاں تو 1000-2000 آدمیوں کی اگر کوئی دعوت کر دے تو بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے کھانے پینے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والا ہے، کیسی قدرت والا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر 7.5 ارب انسانوں کو کئی وقتوں کا کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، رہائش کا انتظام کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے دوسری مخلوقات ہے جاندار، چونٹیاں ہیں، اس کی تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چرند ہے، پرند ہے، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، جنگلوں میں بسنے والی مخلوقات ہے، سمندر میں رہنے والی کتنی ساری مچھلیاں ہیں جن کی غذا روزانہ کئی کنٹل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا اس وقت، اس کو بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 4 حکمراں گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر سلطنت کی ہے، حکومت کی ہے۔ اس میں سے 2 تو کافر اور 2 مسلمان۔ 2 مسلمان جو گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے، سلطنت کی ہے، ان میں سے ایک تو ذوالقرنین ہے جس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ اور کافروں میں جو 2 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بڑی حکومتیں کی ہے، اس میں سے ایک بخت نصر کا نام آتا ہے اور ایک نمرود کا نام آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان تمام لوگوں سے بڑھی ہوئی تھی، انسانوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، چرند پر، پرند پر، ساری مخلوقات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے، آپ کے بس میں، آپ کے اختیار میں یہ کام نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ایک وقت کی دعوت تم کرو، تم دیکھ لو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا کہ کھانے تیار کرو۔ بڑے بڑے میدان صاف کرائے گئے اور بڑی بڑی جگہیں تیار کرائی گئی اور میدانوں میں کھانے کا انتظام کرنا شروع ہوا۔ آپ کو معلوم ہے جنات کیسا طاقتور ہوتا ہے، کیسی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو جناتوں نے کھانا تیار کرنا شروع کیا اور کھانا بنا کر کے میدانوں میں اس کو پھیلانا شروع کیا، اور اس کے بعد ہواؤں کو حکم دیا، جیسا کہ آج کل ایئر کنڈیشن ہے اور اسی طریقے سے فریج ہے کھانے وغیرہ کی حفاظت کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہواؤں سے کہ تم اس پر چلتے رہو تاکہ کوئی کھانا خراب نہ ہو۔ چنانچہ کھانا تیار کیا گیا۔ جب کھانا تیار کیا گیا تو اسی درمیان میں ایک سمندر کی مچھلی نکل کر کے آئی اور کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ نے ہم لوگوں کی دعوت کی ہے، اب ہمارا کھانے کا وقت ہو گیا، بھوک لگی، آپ کھانا کھلائیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ساری مخلوقات کی میں نے دعوت کی ہے، سارے لوگ، ساری مخلوقات ایک مرتبہ کھانا کھاؤ،
اس وقت جو ہے تم اکیلے کیسا کھانا کھاتے؟ تو مچھلی نے کہا نہیں مجھ کو بہت بھوک لگی ہے۔ چنانچہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس ایک مچھلی کی ضد پر سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک اچھا کھا لو۔ پورا کھانا جو سلیمان علیہ السلام نے تیار کرایا تھا بڑی محنتوں سے، پورا کھانا وہ ایک اکیلی مچھلی کھا گئی، اور اس کے بعد کہنے لگی کہ اور ابھی مجھ کو بھوک لگی، ابھی مزید کھانے کی مجھ کو ضرورت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پوری مخلوقات کے لیے میں نے کھانا تیار کرایا تھا اور تم نے پورا کھانا اکیلے ہی کھا لیا اور کھانا مانگ رہی ہو۔ تو اس نے کہا کہ جب تم نے دعوت کی ہے تو میرا پیٹ تو بھرو، اس سے کئی گنا زیادہ مجھ کو اللہ تعالیٰ روزانہ کھلاتا ہے، اور تم نے مجھ کو آج بھوکا رکھ دیا، تم نے دعوت دی اور میرا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی کہ مجھ سے بھول ہوئی کہ میں نے ایسی درخواست کی جو میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایک مچھلی کی خوراک اتنی ہے، کتنی مچھلیاں ویسی ہوں گی، کتنے درندے، کتنے چرند پرند ہوں گے، کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہوں گے سمندروں میں، کتنی بڑی بڑی مچھلیاں۔ کبھی کبھی اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں ویل مچھلیاں سمندر کے کنارے کنٹنوں کہ وزن کی مچھلیاں نکلتی ہے، اس کو لوگ دیکھنے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے جاتے، اس کے اوپر چل کر کے چلتے پھرتے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، اس کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنی مخلوقات میں کس قدر کشادگی کر رکھی ہے، وسعت اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھیے، قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی مخلوقات کو روزانہ کھانا دیتا ہے، کوئی معمولی کھانا ہے۔ اس کے بعد پھر اس حدیث کے ضمن میں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک دو حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے پیدائش سے پہلے، مخلوقات کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ ہر انسان کی تقدیر میں کیا ہے، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کرے گا، ہر انسان اور ہر جاندار اور ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور تقدیر کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ تقدیر کتنی بڑی ہوگی۔ تقدیر کتنی بڑی ہوگی کہ جب سے کائنات بنی ہے اب تک، اور اب سے لے کے پتہ نہیں کب تک یہ دنیا رہے گی، اور دنیا ختم ہوگی لیکن آخرت تو پھر باقی رہے گی۔ وہ تقدیر کیسی؟ تو اس کو مثال سے آج کے زمانے میں سمجھیے، میموری کتنی چھوٹی ہوتی ہے، آپ اس کو سیل فون میں ڈال دیتے اور اس کو ڈال کر کے گھنٹوں کی چیزیں سنتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی میموری ہے، ساری چیزیں کائنات کی اس تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا